بندوق کے زمانے میں چوریوں سے ماتم کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے. دل بڑا کیجئے, بندوق کے پیسے مجھ سے لیجئے اور اپنا ایمان مضبوط کیجئے. نہیں بھائی, نہیں. بہت ساری ویڈیو انہی الفاظ سے بنی ہیں کہ بندوق کے دور میں تلوار سے ماتم, پیسے ہم سے لو, بندوق خریدو اور بندوق سے ماتم کرو. نہیں بھائی, تم اصل میں ماتم کے فلسفے کو نہیں سمجھے, اور افسوس اس بات کا کہ تم ماتم کے فلسفے کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. غور کرنا, پوری ویڈیو دیکھنا, ضرور سمجھ آئے گی. پوری ویڈیو دیکھنا. اصل میں بات یہ ہے کہ ماتم کا مقصد اور ماتم کا ہدف اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں ہے, اپنے آپ کو تکلیف اور ضرر پہنچانا بھی نہیں ہے, بلکہ ماتم کا ہدف اور مقصد ہے اویئرنس, لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا جو چھپایا گیا, جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی. ماتم کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو, مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ بے بہا ظلم ان کے ساتھ کیا گیا جن سے قرآن نے مودت کا حکم دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جن کے ساتھ اللہ کا حکم تھا, حبیب کہہ دو ان سے کہ ان سے مودت کرنی ہے. مودت یعنی عشق جیسی محبت جو کبھی ختم نہیں ہوتی. جن سے محبت کا, مودت کا حکم تھا, ان پر ظلم کیا گیا اور بے بہا ظلم کیا گیا, اور ظلم کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا. اور قتل کرنے والے اگر کافر ہوتے تو یہ عزاداری نہ ہوتی, اگر مشرک ہوتے تو یہ ماتم نہ ہوتا. قتل کرنے والے, ظلم کرنے والے بھی وہی تھے جو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اور ان پر ظلم کیا جن کے بارے میں بارہا نبی فرما کے گئے, الا ہؤلاء اہل بیتی, خبردار رہنا میری اہل بیت کے متعلق, خبردار کیا گیا. جن کے لیے مودت و محبت و عشق مانگی گئی, ان کو ظلم کے ساتھ جب قتل کر دیا گیا تو اس بات کو پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے, ہائے حسین, آپ کو بڑا مظلومانہ حالت میں مارا گیا, کہ جس کا اللہ نے پھر بڑا اجر رکھا ہے. کم از کم ہمدردی یہ بنتی ہے جن سے عشق کیا جائے, اگر ان کے ساتھ ظلم ہو تو لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کا بہترین طریقہ ہے ماتم, عزاداری, جلوس حسین. ہاں, اب تکلیف کیوں ہے ماتم؟ جب ہاتھ یہاں پہ پڑتا ہے تو تکلیف ان ملوٹوں کو کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے, عام فہم لوگ نہیں جانتے, لیکن ملوٹے یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے تحقیق کر لی, کیوں پیٹ رہے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو, تم تو صحیح ہو بالکل, تمہارا تو دماغ بھی خراب نہیں ہے, یہ یا حسین کیوں کر رہے ہو, اور اگر وہ تحقیق کرنے لگ پڑا تو وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ وہ کون تھے جو باعث بنے تھے کہ کربلا ہو, وہ کون تھے جو باعث بنے تھے کہ یزید وجود میں آئے, وہ کون تھے جو باعث بنے تھے کہ یزیدیت وجود میں آئے. جب یہ بات یہاں تک پہنچے گی تو وہ جن کو ہم نے پارسا بنا رکھا ہے, نیک بنا رکھا ہے, افضل و اعلیٰ بنا رکھا ہے, تو ان کا ظلم کھل کے سامنے آ جائے گا, اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ در حقیقت یزید وہ تھے جنہوں نے یزید کو وجود میں لایا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یزید پر لعنت سے بہتر ہے کہا جائے بر دشمن زہرا لعنت. لعنت بے شمار